السلام علیکم، میرے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ تو دوستوں، پورے ہفتے تہلکہ مچانے والی کلرز عثمان کی قسط آج نشر ہو گئی ہے، جو مداحوں کے لیے کافی اچھی خبر ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس قسط کا سیکنڈ پرومو نہ دے کر پروڈیوسر نے کلرز عثمان کے شائقین کا امتحان لیا، جس کے بعد تمام میڈیا پر یہ بات پھیل گئی کہ قسط تاخیر کا شکار ہے۔ تو چلیے اب آپ کا انتظار ختم کر کے 76 ایپیسوڈ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ عثمان بھائی اس جال سے کیسے نکلیں گے اور ترگت بھائی ماری کو کیسے بچا پائیں گے یا نہیں بھی بچا پائیں گے، اور مالون خاتون کی بات کریں گے اور وہ تمام چیزوں کی جو اس قسط میں دکھائی گئی ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عثمان بھائی کے تعاقب میں سلجوقی فوجی جنگل میں انہیں ڈھونڈتے ہیں اور کوہنور کو وہ تیر ملتا ہے جسے کوہنور نے عثمان بھائی کو مارا ہوتا ہے، اور تمام سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جنگل میں پھیل کر عثمان بھائی کو ڈھونڈو، وہ زخمی حالت میں ہے، وہ جا نہیں سکتے، اور عثمان بھائی اپنے لیے حفاظتی طور پر لکڑی کو جمع کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جس سے وہ سلجوقی فوجی کو مار کر آگے بڑھتے ہیں۔ عثمان بھائی سلجوقی سپاہی کا خنجر اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ کسی محفوظ جگہ پر جانے کا سوچتے ہیں، اور ان کو اسی دوران کان کا ذہن میں آتا ہے۔ کان کو ڈھونڈتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں کہ انہیں کان نظر آتی ہے، اور پھر عثمان بھائی اس میں پناہ گزیر ہوتے ہیں۔ شدید تکلیف میں مبتلا عثمان بھائی اپنے تیر کو نکالتے ہوئے اسے داغتے ہیں۔ زخم کو داغنے کے بعد عثمان بھائی، جو کہ شدید بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوتے ہیں، کہ انہیں اچانک اپنے پاس ایک سانپ آتا نظر آتا ہے، جسے وہ پکڑ کر اس کو اپنے خوراک بناتے ہیں، اور کھاتے ہوئے ان کی ایک نظر کان میں ٹپکتے ہوئے پانی پر پڑتی ہے، اور وہ اس کے قطرے سے اپنی پیاس بجھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے مجھے کان میں بھی بھوک اور پیاس سے بچایا۔ قبیلے میں گندوز کو سردار کی سیٹ پر بیٹھے دیکھ کر مالون، بالا خاتون اور سلجان خاتون بہت خفا ہوتی ہیں اور پوچھتی ہیں عثمان کو ڈھونڈنے کی بجائے آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ گندوز کہتا ہے کہ وہ سلجوق سے بغاوت کر کے بھاگ گیا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ قبیلے کو بغیر سردار کے نہیں چھوڑ سکتا، جس پر مالون کہتی ہیں آپ کو اپنے بھائی سے پیار نہیں ہے؟ بالا خاتون گندوز سے کہتی ہیں آپ ماری کو پکڑنے والے کو ڈھونڈے، اور سالجان خاتون گندوز کو عالم شاہ کی مکاری کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن گندوز ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ تمام خاتون وہاں انہیں اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ کوہنور عالم شاہ کے پاس جا کر عالم شاہ کو بتاتا ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے وہ عثمان کو کھو بیٹھے، لیکن پورا جنگل گھیرے میں لے لیا ہے، صبح ہوتے ہی وہ اسے ڈھونڈ لیں گے۔ عالم شاہ کہتا ہے عثمان کو اس کی ساکھ کے ساتھ وہیں ختم کر دو اور گندوز اور ٹیک فورس کو سوگوت بلاؤ۔ ترگت بھائی بازار کے سامان کے ساتھ قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ترگت بارود کی مدد سے قلعے میں آگ لگاتا ہے، قلعے میں فوجی آگ بجھانے جاتے ہیں اور ترگت اندر داخل ہوتا ہے۔ نیکولا ماری کو کھانے کے لیے میز پر بلاتا ہے اور ماری نیکولا سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے کہتی ہے تم کبھی عثمان کو نہیں ہرا سکتے ہو، وہ دل سے جنگ لڑتے ہیں اور وہ مجھے قلعے سے نکال لیں گے، جس پر نیکولا غصہ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میرے قلعے میں بیٹھی ہو ماری، اور کھانے کی میز پر رکھی ڈش میں ماری کو وہ ایک کھوپڑی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کورنیلیا کی کھوپڑی ہے۔ نیکولا ماری کو جھوٹ بولتا ہے، جس پر ماری کہتی ہے میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ نیکولا جس کے اوپر ماری سے کہتا ہے کہ تم سے شادی کی وجہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، وہ صرف ایک سیاست کی وجہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن نیکولا کہتا ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تمہیں پیار نہیں کرتا، اور وہ خنجر ماری کو مار دیتا ہے کہ ترگت آ کے نیکولا کو تیر مارتا ہے اور ترگت کو اس مشن میں کامیابی ملتی ہے اور وہ ماری اور کورنیلیا کو لے کر سپاہیوں سمیت خفیہ راستے سے نکل جاتا ہے، اور صبح ہوتے ہی سلجوقی کوہنور اور سپاہی عثمان بھائی کی پناہ گاہ کی جگہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور عثمان بھائی سمجھداری کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے وہاں کان کے دوسرے راستے سے باہر نکلتے ہیں۔ قسط میں جب مالون خاتون سوگت پہنچتی ہیں تو وہاں عالم شاہ کے کہنے پر عثمان بھائی کو باغی کا خطاب دے کر اعلان کرایا جا رہا ہوتا ہے، جس پر مالون خاتون اس شخص کو تھپڑ مارتی ہیں جو اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ عالم شاہ کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ وہ یہ سب ٹھیک نہیں کر رہا، اور عالم شاہ مالون کو
چڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ عمر بھائی کی شہزادی، مجھے آپ کو ایسے دیکھ کر پریشانی ہو رہی ہے۔ عالم شاہ مالون خاتون سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ عثمان بھائی بے گناہ ہے، جس پر مالون کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ کو کتنی فکر ہے، آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا، اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ وہاں قبیلے میں بالا بہت پریشان ہیں اور حیدر علی سے کہتی ہیں وہ کہاں ہوں گے۔ حیدر علی کہتے ہیں ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، وہ سپاہیوں کے ساتھ گئے ہیں تو کوئی منصوبہ ہوگا ان کا۔ حیدر علی سردار کے خیمے میں مالون خاتون، سلجن خاتون، بالا خاتون، عائشہ اور گندوز کی موجودگی میں بتاتے ہیں کہ وہ کونیا جانے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ خود سلطان کو اس بات سے آگاہ کریں گے۔ اسی دوران عالم شاہ قبیلے میں آ کر سرداری کی سیٹ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ سیٹ خالی نہیں رہ سکتی، جس پر حیدر علی بولتے ہیں وہ وقت آنے پر ہم صحیح فیصلہ کر لیں گے۔ سلجان عالم شاہ کو بولتی ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، جس پر وہ کہتا ہے کہ گندوز بھائی سیٹ کو سنبھالیں گے۔ مالون خاتون کہتی ہیں کہ آپ نے میری شیخ کی بات شاید سنی نہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سردار ابھی زندہ ہیں، یہ سیٹ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جنگل میں تربت بھائی ماری سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے اغوا کیا، جس پر ماری کہتی ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن شربت والی بات سن کر تربت پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ سب گندوز نے کیا، اور وہ ماری کے ساتھ کئی قبیلے عثمان کو بتانے کے لیے جاتا ہے۔ نیکولا جو کہ ماری کے تعاقب میں نکلتا ہے، اسے سپاہی آ کے بتاتا ہے کہ سوگوت میں عالم شاہ نے تمہیں بلایا ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، لیکن کوشش کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ماری کو نقصان ہوا ہے۔ داؤ گندوز کو بتاتے ہیں کہ سلجوکیوں نے کان پر قبضہ کر لیا، تو گندوز کہتا ہے میں سوگوت جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ داؤ کہتے ہیں وہ ہمارے سردار کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ سلجوکی سپاہی قبیلے میں آ کر عثمان بھائی کی باغی ہونے کا بتاتے ہیں کہ سلطان نے اس کے اوپر حکم دیا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوگا ہم اس کا سر قلم کر دیں گے، جس پر گندوز انہیں خاموش کراتا ہے اور بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد مالون خاتون عائگل خاتون کو لے کر جاتی ہیں کہ ہم عثمان صاحب کو ڈھونڈیں گے، اور قبیلے میں آتے ہوئے ترگت بھائی اور ماری رک جاتے ہیں سلجوکی سپاہیوں کو دیکھ کر، اور وہ چھپے ہوتے ہیں کہ جب وہاں سے عائگل خاتون اور مالون خاتون وہاں سے نکلتی ہیں تو عائشہ ان کا پیچھا کرتی ہے، جو کہ گندوز کے کہنے پہ ان کے پیچھے جاتی ہے، لیکن ان سے بچ کر یہ دونوں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور وہاں کمرال ابدال کے پاس پہنچ کر ان سے کہتی ہیں کہ ہم تعاقب میں چلیں گے عثمان بھائی کے۔ اتنے میں ترگت اور ماری انہیں ملتے ہیں اور وہ ترگت کو عثمان بھائی کے بارے میں بتاتی ہیں، اور اس کے بعد انہیں یہ باتیں کرتے ہوئے سلجوکی فوجی جو کہ ان کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں ان کی ساری باتوں کو سن لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انہی کے تھرو ہمیں عثمان مل جائے گا۔ عثمان بھائی کان سے دوسرے راستے سے باہر نکلتے ہیں اور ان کے پیچھے سلجوکی فوجی بھی آ جاتے ہیں، لیکن عثمان بھائی ایک چرواہے والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ عثمان بھائی ہیں تو وہ ان کو بچانے کے لیے اپنی بھیڑوں کے بیچ میں عثمان بھائی کو چھپا دیتا ہے۔ ادھر جب کونور سپاہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچتا ہے تو وہ اس کو چوراہے والے سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہاں سے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا، جس پہ جھوٹ بولتے ہوئے وہ کہتا ہے نہیں میں نے یہاں کسی کو نہیں دیکھا، اور وہ عثمان بھائی کو بچا کے وہاں سے فرار کر دیتا ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دور جا کے سلجوک سپاہی عثمان بھائی کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ کافکاز کا ایک شخص جو کہ عثمان بھائی کی تلاش میں ہوتا ہے ان کو تیر مار کر عثمان بھائی کو ان کے جال سے بچا لیتا ہے۔ عالم شاہ کے پاس پہنچے گندوز بھائی کو شاہ عالم عثمان کی غداری کا کہتے ہوئے اپنے اعتماد میں لیتا ہے، اور اسی کے ساتھ عثمان بھائی کے سپاہیوں کو باغی قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم انہیں کونیا لے کر جائیں گے سزا دینے کے لیے، یہ سلطان کا حکم ہے، اگر ہم نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ عثمان کے پیچھے جائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے، آپ قبیلے کو اہمیت دیں گے یا پھر باغی عثمان کو۔ نیکولا روگاتوس اور کوسس عالم شاہ کے سوگوت میں دعوت دینے پر، اور سوگوت میں عالم شاہ ٹیک فوروس سے گندوز کو سردار کے طور پر متعارف کرواتا ہے اور کہتا ہے یہاں بلانے کا مقصد وہ اناگول میں ایک بازار بنانا چاہتا ہے اور ہم سب مل کر اس میں کام کریں گے۔ تمام سردار خوش ہوتے ہیں اور اس چیز کی حامی بھرتے ہیں۔ عثمان بھائی بچتے بچاتے ترگت کے قبیلے میں پہنچتے ہیں اور یہ سب کمرال ابدال کی مدد سے عثمان بھائی کو ڈھونڈ لیتے ہیں، جہاں پر ماری عثمان بھائی کو گندوز اور عائشہ کے بارے میں بتاتی ہے۔ عثمان بھائی
یہ سن کر بہت غصہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ملعون خاتون عثمان بھائی کو بتاتی ہیں کہ عالم شاہ کے کہنے پر قندوز بھائی کو سرداری دی گئی ہے، جس پر عثمان کہتا ہے کہ میرا بھائی ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ قندوز نے اگر یہ تخت کے لیے کیا ہے تو میں اس کو ایک موقع دوں گا، اگر وہ واپس نہیں آیا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ ترگت کہتا ہے قندوز نے ماری کو نیکولا کے حوالے کیا تھا، جس پر عثمان اسے جواب دیتا ہے میں نے غداری پر اپنے چچا کا سر قلم کر دیا تھا، اس کو بھی سزا ملے گی۔ آئگل عثمان سے کہتی ہے سپاہی شاہ عالم کے قبضے میں ہے۔ عثمان کہتا ہے حیدر علی سے کہو وہ شاہ عالم کو سوگوت والوں کا اس کا تابع ہونے کا یقین دلائے اور اس کی مصروفیت میں وہ سپاہیوں کو وہاں سے نکالیں گے۔ اور عثمان آئگل کو کہتا ہے کہ بالا سے کہو وہ عائشہ اور قندوز پر نظر رکھے، اور ماری کو کوشش کو بتانے کا کام سونپتے ہوئے کہتا ہے کہ کوشش کو ہمارے ساتھ دینا چاہیے۔ کوہنور عالم شاہ کو بتاتا ہے کہ وہ عثمان کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ عالم شاہ جس پر کہتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ضرور آئے گا، کوہنور تم اس پر نظر رکھنا۔ آئگل وہاں بالا کے پاس پہنچ کے اس کو بتاتی ہے کہ انہوں نے عثمان کو ڈھونڈ لیا اور ترگت اور ماری بھی ان کے پاس ہیں۔ وہ قندوز کے بارے میں انہیں بتاتی ہے۔ سالجان یہ سن کر بہت افسردہ ہوتی ہے۔ ملعون خاتون عثمان بھائی کا پیغام لے کر حیدر علی کے پاس جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ عثمان بھائی چاہتے ہیں کہ آپ عالم شاہ کے پیروکار رہیں، جس پر حیدر علی حامی کا اظہار کرتے ہیں اور پلان کے مطابق کامرال ابدال کوشش کے پاس جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ نیکولا نے ماری کو مارا اور اب وہ ترگت بھائی کے ساتھ عثمان بھائی کے پاس ہے۔ کوشش نیکولا کو مارنے نکلتا ہے، جس پر کامرال ابدال اسے کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، آپ نیکولا کے پاس جانے سے پہلے عثمان بھائی سے مل لیجیے۔ اس کے بعد قندوز قبیلے میں تمام سرداران کو جمع کرتا ہے اور عالم شاہ کے احکام کے بارے میں بتاتا ہے، جس پر بالا خاتون اور سالجان خاتون غصہ کرتی ہیں تو قندوز انہیں حد میں رہنے کو بولتا ہے کہ وہ سردار سے بات کر رہی ہیں، اور ان دونوں کی حامی بھرتے ہوئے داؤد آغا بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سردار اور سپاہی نہیں ہیں، جس پر قندوز انہیں خاموش کراتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا قائد قبیلے والے کبھی سکون کا سانس نہیں لیں گے۔ اور حیدر علی کی سوگوت سے قندوز کو دعوت آتی ہے، جس کو وہ ناقبول کر کے کہتا ہے کل نیا بازار دیکھنے جا رہا ہوں، پھر کبھی آؤں گا، حیدر علی کو میرا سلام کہنا۔ حیدر علی شاہ عالم کے پاس اجازت نامہ لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کل ہم سوگوت میں بچوں کی مہارت کی تقریب منعقد کریں گے، جس پر شاہ عالم حیرانگی کا اظہار کرتا ہے اور انہیں اجازت دے دیتا ہے۔ حیدر علی کے وہاں سے جانے کے بعد شاہ عالم کوہنور سے کہتا ہے حیدر علی بہت خطرناک شخص ہے۔ عالم شاہ ان کی چال سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے جب میں کائیوں کے ساتھ ہوں تو کوہنور تم محتاط رہنا۔ اس کے بعد عثمان بھائی کے پاس کوشش آتا ہے۔ ماری اسے کہتی ہے آپ نے مجھے نیکولا کے ہاتھوں مرنے چھوڑ دیا بھائی، جس پر کوشش کہتا ہے کہ میں نے صرف تمہارے اچھے مستقبل کے لیے ایسا کیا، لیکن اب میں عثمان بھائی کے ساتھ ہوں، جس پر عثمان کہتا ہے کل آپ ہی ہمیں سوگوت میں لے کر جانے کا ذریعہ بنیں گے، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہم اتحادی ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور آپ غداری کرتے ہیں تو آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ جس پر کوشش کہتا ہے میں صرف اپنی بہن کا بدلہ چاہتا ہوں، اور کوشش کے آدمی عثمان کو اور اس کے سپاہیوں کو ٹوکروں میں سوگوت لے کر پہنچتے ہیں، اور سوگوت میں عثمان بھائی کے سپاہیوں کی پہرے داری کرتے ہوئے سپاہیوں کو کامرال ابدال بھیس بدل کر شربت دیتے ہیں، جس میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوتی ہے، جو پیتے ہی سلجوقی سپاہی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ عثمان بھائی، ترگت بھائی اور تمام سپاہی جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ان بے ہوش سپاہیوں کو وہاں سے ہٹاتے ہیں، اور وہاں سے وہ ان کو ہٹا کر کچن کے راستے سے اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں عثمان بھائی کے سپاہیوں کو قید کیا ہوتا ہے۔ عثمان بھائی وہاں سے دیکھتے ہیں تو وہاں عمر بھائی کو سلجوقی سپاہی قید سے نکال کر اور سونے کے سکے انہیں دے کر اور کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، جس کے بعد عثمان بھائی کو پتہ چلتا ہے کہ عمر بھائی غدار ہیں۔ یہ سب منظر دیکھنے کے بعد
عثمان بھائی غصے میں وہاں آتے ہیں اور عمر بھائی کا سر قلم کر دیتے ہیں اور اپنے تمام سپاہیوں کی رسی کاٹ کر انہیں چھڑواتے ہیں اور وہاں کونور سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ عثمان بھائی کے سپاہی اور کونور کے سپاہیوں میں مزاحمت کے بعد عثمان کونور کو خنجر گھونپ کر کہتا ہے کہ یہ میرے سپاہیوں کو اذیت دینے کے لیے، اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہاں عالم شاہ کو تقریب میں سپاہی بتاتا ہے کہ عثمان سپاہیوں کو چھڑوا کر لے گیا، جس کے بعد عالم شاہ شیخ ادب علی سے اجازت طلب کر کے تقریب سے رخصت ہوتا ہے۔ عثمان بھائی اپنے سپاہیوں کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں بگتغ عثمان سے پوچھتا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں عثمان صاحب؟ تو عثمان کہتا ہے، اب ہمارا اگلا راستہ اناگول کی طرف ہے، اور اسی کے ساتھ قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے گا اور ہم کو کمنٹ میں اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اگر میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔